اللہ پاک کو پہچانتے نہیں ہیں، اللہ پاک کی عظمت کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے جب آدمی پہاڑوں پہ چڑھتا ہے نا، پہاڑوں پہ چڑھتا ہے اور پتلے پتلے راستے، اور پھر نیچے ہزاروں فٹ نیچے کھائیاں، اور اگر ایک ہوا کا تیز جھونکا آئے تو گاڑیوں کو بھی اٹھا کے کھائیوں میں پھینک دے اور گاڑیوں کا نام و نشان بھی نظر نہ آئے۔ ایک دفعہ ہم گشت کر رہے تھے مری میں، مری کی پہاڑیوں میں گشت کر رہے تھے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جا رہے تھے۔ اب پتلا سا راستہ، ایک آدمی چل سکتا تھا، اتنا پتلا راستہ کہ ایک ہی آدمی چل سکتا ہے، دوسرا آدمی اگر گزرے گا تو اس کو ذرا یوں ہونا پڑے گا، پھر وہ یہاں سے گزر پائے گا، اتنا پتلا راستہ۔ اچانک ایک دم کالی گھٹائیں آ گئیں، بادل آ گئے اور بجلی گرجنا شروع ہو گئی۔ اب پہاڑوں پہ آپ کھڑے ہوں اور 2 قدم کا فاصلہ، 2 قدم کا راستہ ہو، نیچے ہزاروں فٹ کھائیاں ہوں اور بجلیاں گرجنے لگ جائیں، تو بتائیے کلیجہ منہ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہاں ہمیں محسوس ہو رہا تھا اللہ تو کتنا بڑا ہے اور میں کتنا چھوٹا ہوں۔ اتنا سا بھی پتھر اگر ان بجلیوں کی گرج سے لڑک کر میرے سر پہ آ گرے تو میرا تو کچومر نکال دے۔ اس لیے حضرت امام زین العابدین کا فرمان ہے، مال ابن آدم اولہ نطفۃ و آخرہ جیفۃ و بینہما قدرۃ۔ آدم کے بیٹے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ تکبر کرے؟ وہ ہے کیا؟ اس کی ابتدا ایک ناپاک قطرہ ہے اور اس کی انتہا مردار بن جانا ہے، اس کے پیٹ کا پھٹ جانا ہے، اس کے پیٹ میں کیڑوں کا پڑ جانا ہے، اور اس نطفے اور اس مردار کے بیچ میں بھی انسان کیا ہے سوائے اس کے کہ اس کے پیٹ میں پیشاب بھرا ہوا ہے، پاخانہ بھرا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ پاک سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے کچھ نہ پوچھو۔ جیسے ہماری چھوٹائی کی کوئی حد نہیں، ایسے ہی اللہ پاک کی بڑائی کی کوئی حد نہیں۔ آج ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ سے بدتمیزیاں کرتے ہیں، اللہ کی بے ادبیاں کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پہ بے صبری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی کے باوجود اس کی ناشکری کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو امتحان ہوا، تو امتحان میں فرسٹ پوزیشن آیا، تو میرے استاد صاحب نے مجھے 10 روپے دیے، 10 روپے دیے۔ اور 10 روپے کوئی بڑی بات ہے، 10 روپے تو کوئی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن میں نے اس 10 روپے کی کوٹنگ کروا لی، پنی اس کو چڑھوا لی، کوٹنگ کروا لی اور اس کو رکھ لیا۔ کیوں؟ یہ 10 روپے کی اہمیت میرے دل میں اتنی کیوں آئی؟ اس لیے کہ میرے دل میں میرے استاد کی اہمیت تھی کہ ہیں تو یہ 10 روپے بے شک چھوٹے سے ہیں، لیکن یہ تو دیکھو نا کہ دیے کس نے ہیں، میرے استاد نے دیے ہیں۔ بھائی کوئی چھوٹی بات ہو رہی ہے؟ اس لیے اللہ والے ناشکرے نہیں ہوتے، ان کو سوکھی روٹی بھی مل جائے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دی ہے، میں تو اس لائق بھی نہ تھا۔ پتلی دال بھی اللہ کھلا دے تو نخرے نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے پتلی دال کھلائی، چلو میں آپ کو یاد تو ہوں کم از کم۔ یہ محبت کی باتیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مراتبہ، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ راحت دے۔ وہ ہمیں قصہ سنایا کرتے تھے، لیلا کا قصہ۔ لیلا اور مجنوں کی محبت مشہور ہے، ناجائز محبت تھی لیکن چونکہ بہت زیادہ تھی اس لیے عام ہو گئی، مشہور ہو گئی۔
محبت ناجائز تھی لیکن چونکہ شدید تھی اس لیے ضرب المثل بن گئی۔ تو مولانا جمشید صاحب سناتے تھے، قصہ سناتے تھے، لیکن وہ قصہ سناتے تھے اشعار میں، ہے قصہ لیکن سناتے تھے اشعار میں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ مجنوں کو لیلا کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ لیلا بڑے آدمی کی بیٹی تھی، یہ بیچارہ فقیر آدمی تھا، کہیں نظر پڑ گئی تھی، دل دے بیٹھا، پاگل ہو گیا، عاشق ہو گیا، لیکن اب دیکھنا اس کو آسان نہیں تھا، بڑے آدمی کی بیٹی تھی، اس کو کیسے دیکھے۔ کسی نے اس کو بتایا کہ لیلا جو ہے نا ایک مخصوص دن میں نکلتی ہے اور اس کے در پہ سوالی جمع ہوتے ہیں اور وہ سب کو پھر بھیک دیتی ہے۔ تو اگر تجھے دیکھنے کا شوق ہے نا تو تو بھی جا کے سوالیوں کی لائن میں لگ جا، تو تیرا بھی نمبر آ جائے گا اور تو بھی دیکھ لے گا، زیارت ہو جائے گی۔ اس نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ چنانچہ مجنوں نے بھی وہ کاسا لے لیا۔ پہلے زمانے میں فقیروں کے پاس کاسا ہوتا تھا، کاسا سی پی کا بنا ہوتا تھا، اب تو نظر نہیں آتا، لیکن پہلے کاسا ہوتا تھا، وہ گلے میں ڈالتے تھے، کالے رنگ کا کاسا۔ تو یہ مجنوں نے بھی کہیں سے کاسا ڈھونڈ لیا اور وہ کاسا لے کے وہ بھی لائن میں لگ گیا۔ سنتے تھے، اب میں آپ کو وہ اشعار سناتا ہوں جو مولانا سناتے تھے۔ سنتے تھے یوں لیلا کا یہ دستور تھا، بھیک دیتی تھی جو بھی آتا تھا در پہ اس کے گدا۔ ایک دن مجنوں بھی کاسا ہاتھ میں لے آ پکارا للہ کچھ مجھے بھی دے۔ جب اس کے سر پہ اس کے در پہ سوالی آئے اور آ کے کہا اللہ کے واسطے کچھ دے جاؤ، تو جیسے دوسرے سوالی سوال کر رہے تھے ایسے ہی مجنوں بھی آ کے لائن میں لگ گیا۔ آ پکارا للہ، اللہ کے واسطے کچھ مجھے بھی دے۔ آئی لیلا سب گداؤں کو دیا۔ لیلا آئی اور نمبر وار ہر ایک کے کاسے میں کچھ نہ کچھ ڈالتی چلی گئی۔ آئی لیلا سب گداؤں کو دیا، پھر ہاتھ سے مجنوں کا کاسا لے لیا۔ جب لیلا آئی اس نے سارے سوالیوں کے کاسوں میں تھوڑا تھوڑا بھیک ڈال دی، لیکن جب وہ سارے بھیک مانگنے والے بھیک مانگ کے فارغ ہو گئے اور لیلا اور مجنوں کی باری آئی تو مجنوں کے ساتھ اس کا معاملہ ذرا مختلف ہوا۔ وہ یہ ہوا کہ جب مجنوں کا نمبر آیا تو اس کے کاسے میں ڈالنے کی بجائے جو کاسا وہ لے کر آیا تھا وہ کاسا ہی اسے چھین لیا۔ آئی لیلا سب گداؤں کو دیا، پھر ہاتھ سے مجنوں کا کاسا لے لیا۔ دے پٹخ مارا زمین پر ایک بار، رقص میں مجنوں ہوا پھر بے قرار۔ جب وہ کاسا ہاتھ سے لیا نا تو اسے زمین پہ زور سے جو پٹک کے مارا تو وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب وہ کاسا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو مجنون ناچنے لگ گیا، مجنون ناچنے لگ گیا، رقص کرنے لگ گیا۔ بولا ان میں سے کہ اے مجنون خام، رقص کا کیا تھا بھلا اس جا مقام۔ لوگوں نے پوچھا یار تو پاگل تو نہیں ہے، اوروں کو تو بھیک ملی ہے، تجھے بھیک بھی نہیں ملی، تیرا پیالہ بھی توڑ دیا اور تو ناچ رہا ہے، رقص کا کیا تھا بھلا اس جا مقام۔ بولا مجنوں تم میں کوئی عاشق نہیں۔ مجنوں نے کہا او بھائی تم جو اعتراض کر رہے ہو نا، تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ناچ کیوں رہے ہو، تو میں تمہیں بتاؤں بات یہ ہے کہ تم نے عشق کا سبق پڑھا ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ عشق کیسے ہوتا ہے۔ بولا مجنوں تم میں کوئی عاشق نہیں، عاشقوں کی رمز سے واقف نہیں۔ کسی کسی عاشق کے ہوتے ہیں ایسے نصیب کہ بلا نازل کرے اس کا حبیب۔ یہ بلا ہرگز نہیں ایک ناز ہے، یہ بھی ایک محبوب کا انداز ہے۔ جو اللہ سے واقف ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جن کے دل میں اللہ پاک کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے، اللہ پاک کی محبت کا نور رکھتے ہیں، معرفت کا نور رکھتے ہیں، تو وہ اللہ پاک کی بھیجی ہوئی پریشانیوں پہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ بیماری آ جائے تو روتے نہیں ہیں، کہتے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بھیجی ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کو خود دیکھا، ان کو شدید بخار چڑھ رہا تھا، 104 سے اوپر ان کا بخار جا رہا تھا،
سارا جسم ان کا تپ رہا تھا، چہرہ ان کا بخار کی آگ سے سرخ ہو رہا تھا، اور اس بخار کا ان کے دماغ پہ بھی اثر ہو گیا تھا، بے ہوشی کی سی ان کی کیفیت تھی۔ جب ہم ان کو دیکھنے گئے تو آنکھیں ان کی بند تھیں مگر کیفیت ان کی بڑی عجیب تھی۔ وہ اس نیم بے ہوشی کی سی کیفیت میں ایک شعر پڑھ رہے تھے: الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ دل میں عشق ہو تو پھر صرف پیار میں مزہ نہیں آتا، پھر مار میں بھی مزہ آتا ہے، پریشانی میں بھی مزہ آتا ہے، دکھ میں بھی مزہ آتا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم اللہ پاک کی معرفت سے ناآشنا ہیں، اللہ کو نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے۔